السلام علیکم ناظرین، اسکارپیو یعنی برج عقرب سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے نومبر کا مہینہ کیسا مہینہ ثابت ہوگا؟ نومبر میں پلینٹس کا عروج و زوال آپ کے ذائچے کے مختلف گھروں میں کیسی تبدیلیاں پیدا کرے گا؟ آپ کو کن معاملات میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور زندگی کے کن پہلوؤں میں حالات کے مدوجزر کے ساتھ سکون بخش طریقے سے سمجھوتا کرنا نتیجے کے لحاظ سے آپ کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ اولاد کے معاملات، دوست، احباب، ریلیشن اور دیگر شعبے زندگی کے تمام معاملات کے متعلق اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز اسکارپیو خواتین و حضرات، برج عقرب سے وابستہ افراد کے لیے نومبر کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ثابت ہوگا جس میں سیاروں کے مثبت پہلوؤں کے تحت آپ کا ارتقاء غیر معمولی ہوگا۔ اس مہینے سورج آپ میں جوش و خروش اور ایکسائٹمنٹ پیدا کرے گا، آپ میں مثبت توانائیوں کا عروج ہوگا، ذاتی طور پر آپ مضبوط اور جہاں طلب ہوں گے، فزیکلی آپ اچھے طور طریقے اپنائیں گے، آپ کے سفر کے امکانات روشن رہیں گے، اولاد کے معاملات کے حوالے سے آپ کو بہترین اقدامات کرنے کے مواقع ملیں گے، قسمت آزمائی کے معاملات میں آپ کو فائدے ملیں گے، مذہبی معاملات کے حوالے سے آپ کی طلب میں اضافہ ہو سکتا ہے، مذہبی تعلیم سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے۔ 22 نومبر تک سورج آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں آپ کی عزت و آبرو میں اضافے کا باعث ہوگا، آپ کی ذاتی مصروفیات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا، آپ کا رعب و دبدبہ اس مہینے میں زیادہ ہوگا اور آپ کو صحت کے حوالے سے بہتر اثرات ملیں گے۔ 22 نومبر کے بعد سورج آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں آپ کے لیے دولت مندی اور آپ کے کاروباری معاملات کے حوالے سے بہترین فوائد سے آپ کو ہمکنار کرے گا۔ بے روزگار افراد کے لیے روزگار کے نئے مواقع بنیں گے، کاروبار میں ترقی اور منافعوں کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا، عزت و وقار میں اضافے کے ساتھ ساتھ کاروباری معاملات میں موجود رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہوں گی۔ اس پر مشتری چھٹے گھر میں رجت سے مستقیم چال میں آ کر 24 نومبر سے مہینے کے آخری ہفتے میں ملازمت پیشہ افراد کو کاروبار کے لیے بہترین ساتھی میسر کرے گا۔ آپ کو ایسے لوگ میسر آئیں گے جو کام کاج میں آپ کے کاموں کو آسان بنائیں گے۔ بیماروں کی صحت میں مشتری اور سورج خصوصی طور پر معاونت کریں گے، البتہ موسم کی تبدیلیوں کے متعلق آپ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مشتری کی نظرات 24 نومبر کے بعد کسی ایگریمنٹ یا معاہدے سے آپ کو خطیر مالی فوائد دلوا سکتی ہیں۔ مشتری جو کہ خوشحالی اور دور رس نتائج مرتب کرتا ہے، آپ کو مقتدر حلقوں میں اور صاحب ثروت افراد کی ہم نشینی کا باعث ہوگا۔ نومبر کے مہینے میں برج عقرب سے وابستہ خواتین و حضرات دولت مندی کے حوالے سے سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں گے اور آپ کا شمار لکی ترین بروج میں ہو سکتا ہے۔ زحل ریٹروگریڈ کی حالت میں 23 اکتوبر تک رہا ہے اور ابھی آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں طرفہ کی حالت میں ہوگا۔ آپ کے چوتھے گھر کا رولنگ پلانٹ ہونے کے ناطے زحل اس مہینے آپ کو اپنی گھریلو زندگی میں احتیاط کا مشورہ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام میں فائدہ بھی دے گا۔ سیٹرن آپ کے چوتھے گھر میں آپ کو زمین جائیداد، پراپرٹی، دکانوں، ریسٹوران اور اس قسم کے کاروبار جن میں زمین اور مکانات کے معاملات چل رہے ہیں ان میں آپ کے ذرائع آمدن میں اضافے کا باعث ہوگا۔ خرید و فروخت میں سورج بھی آپ کا ہمنوا ہوگا اور اس کے ساتھ مشتری بھی مہینے کے آخری ہفتے میں معاملات کو آپ کے حق میں کر رہا ہوگا، لہذا آپ کی دن دولت میں اضافہ یقینی ہے۔ البتہ زحل آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں بعض افراد کو اپنی پوزیشن کو سنبھال لینے اور مستحکم کرنے کی طرف توجہ دلوائے گا۔ اپنے موجودہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اپنے ذاتی معاملات میں دلچسپی لینے کی ضرورت ہوگی۔ اس مہینے مریخ آپ کے لیے کچھ مسائل بھی پیدا کرے گا اور زہرہ آپ کو جذباتی طور پر ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ آپ کو پرابلم اپنے دل کو ایک جگہ پر قائم رکھنے کا ہوگا۔ سیارے آپ کو بہت شاندار سپورٹ مہیا کریں گے، لیکن آپ کے لیے اپنے مزاج اور موڈ کو خوشگوار رکھنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ آپ کے 8ویں گھر میں مریخ کی رجت آپ کے رشتوں میں آپ کے مزاج میں تنقید، نکتہ چینی اور غیر ضروری فکروں کو جنم دے سکتی ہے۔ 8ویں گھر میں مریخ کی رجت آپ کے روحانی معاملات میں آپ کو بے چینی اور اضطراب دے سکتی ہے۔ مریخ جو کہ انسان میں تعمیری سوچیں پیدا کرتا ہے، منفی حالت میں آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں آپ کو ماحول بند محسوس کرا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ضد ہٹ ترمی اور اپنی تال کو نہ چھوڑا تو آپ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں زہرہ اس تمام مہینے میں کمزور اور منفی حالت میں رہے گا۔ پہلے گھر میں وینس کے منفی رجحانات آپ میں نیگیٹو اثرات پیدا کریں گے۔ پہلے 16 دن زہرہ پہلے گھر میں آپ کو ایموشنلی ڈس اپوائنٹمنٹ دے گا
اگر یوں کہا جائے کہ نومبر میں آپ کے باہر کا موسم تو بہار کا ہوگا اور آپ بہت سی کامیابیاں حاصل کریں گے، لیکن آپ کے اندر خزاں کا موسم ہو سکتا ہے۔ فطرت کے برخلاف بعض اقرب خواتین و حضرات کی پھرتیاں مان پڑ سکتی ہیں۔ پہلے گھر میں وینس 16 نومبر تک آپ کے سماجی تعلقات اور سوشل ریلیشنز میں ملے جلے اثرات دے گا۔ بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کے حوالے سے درمیانہ ماحول رہے گا۔ اولاد کے ساتھ تعلقات میں کچھ زیادہ بہتری یا تنازلی کے امکانات نہیں ہوں گے۔ محبت کے حوالے سے 7ویں گھر پر زہرہ کی مخالف نظر آپ کو محبت کے معاملات اور میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اور اپنے ساتھی کی حدود کا خیال نہ کیا تو کوئی تنازع بن سکتا ہے، لہذا اس مہینے محبت کے معاملات اور میاں بیوی کے معاملات میں اچھے طریقے سے وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ چاہے آپ کوئی لڑکی، خاتون یا عورت ہیں، یا چاہے کوئی لڑکا، مرد یا بزرگ، آپ اپنے قریبی لوگوں، ان لوگوں سے جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے دل کو کھلا نہیں رکھیں گے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ میاں بیوی کے رشتے میں موجود خواتین و حضرات کو اپنے پارٹنر کے لیے دل کو وسیع رکھنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں تھوڑا حوصلے سے کام لیں۔ ایک دم منفی گمان اور اندیشے پال لینا آپ کے رشتے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس مہینے میں نئے تعلق بنانے میں پرابلم کا سامنا رہے گا، کیونکہ آپ کا غیر جذباتی پن لوگوں کو آپ کے قریب آنے سے روکے گا۔ یہ مہینہ آپ کے لیے ایسا ہوگا جو آپ کو اپنی خواہشات اور اپنے منصوبوں کے اظہار کا موقع دے گا۔ بلا شبہ آپ کے لیے یہ مہینہ تجدید کا مہینہ ثابت ہوگا۔ 13 نومبر سے آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کی پیشہ ورانہ سرگرمیاں بڑھیں گی، جہاں تک کہ اگر آپ سماجی اور پیشہ ورانہ عدم توازن کا شکار ہیں تو بیلنس قائم کرنے میں پلینٹس آپ کو سپورٹ کریں گے۔ آپ بڑے پیمانے پر نئے پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں۔ پلینٹس کے اس مہینے آپ کے ذائقے کے مختلف گھروں میں مثبت اثرات آپ کو زیادہ کاروباری بنائیں گے۔ آپ اچھی ڈیلز کریں گے۔ آپ کے لیے نومبر کا مہینہ ذاتی طور پر کسی بڑی پریشانی کا مہینہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنی محنت کا صلہ ملے گا اور آپ جس چیز کے لیے کوشش کریں گے آپ کو وہ حاصل ہو جائے گی۔ آپ کو اپنی کوششوں میں نومبر کے مہینے میں نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی زندگی کے ایسے مقامات جہاں آپ کافی محنت اور کوشش کر کے پہنچے ہیں، اب اس موقع پر خود کو بہترین طریقے سے پیش کریں۔ جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں انہیں آپ کی اپنی حقیقی شخصیت کو دریافت کرنے دیں۔ اپنی سینسٹیوٹی کو ظاہر کریں اور وہ بات بیان کرنے میں خدشات اور اندیشوں کا شکار مت ہوں جو آپ کو الجھا رہی ہے۔ آپ کے ذائقے کے پہلے گھر میں نومبر کے مہینے میں عطارد مثبت حالت میں ہوگا، جو آپ کے ذائقے کے 11ویں گھر کا حکمران ستارہ ہے، اور سورج جو آپ کے ذائقے کے 10ویں گھر کا رولر ہے۔ لہٰذا 17 نومبر تک مرکری آپ کے لیے پہلے گھر میں آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو فروغ دے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ دن خوش قسمتی کے دن ہوں گے۔ مرکری آپ کی دماغی صورتحال میں آپ کو دماغی تیزی عطا کرے گا۔ عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے گھروں میں آنا جانا بڑھ سکتا ہے۔ مرکری بیرون ملک سفر کے حوالے سے، ڈاکومنٹیشن اور مذہبی سفر کے حوالے سے امکانات پیدا کر سکتا ہے۔ مرکری کی نظرات کے تحت دوست اب آپ کے ساتھ سفر کے پروگرام بھی بن سکتے ہیں۔ سورج اس حوالے سے آپ کو تحفظ فراہم کرے گا۔ آپ کو نومبر کے مہینے میں اپنے آپ پر، اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پانے کی ضرورت ہوگی۔ منفی خیالات کو جھٹک کر آگے بڑھنے اور سٹیپ فارورڈ لینے کے لیے اپنی ہمتوں کو جمع کر رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو، یعنی کنجوسی اختیار کرو، اور نہ ہی تمہارا ہاتھ اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ اسراف کرنے لگو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب حالات تبدیل ہوں تم اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہتے پھرو۔ آپ کو جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کے متعلق، ان کی اہمیت اور امپورٹنس کے متعلق غور کریں اور ان کی قدر کریں۔ اگر انسان نگاہ عبرت رکھتا ہو تو اس کے لیے بہت سی مثالیں اس کے ارد گرد گھروں میں اور برادریوں میں موجود ہوتی ہیں۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے جو سمجھ آ جانے والی نشانیوں سے سمجھ حاصل کر لے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔